بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کا بڑا مقام ہے، جس کی بڑی منزلت ہے۔ پورا قرآن عظیم ہے، اس میں چند سورتوں کو اللہ نے بڑی خصوصیتیں دی ہیں، ان میں سے سورۃ الکہف ایک سورت ہے۔ یہ وہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فضیلت بیان کی کہ جو شخص ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتا ہے، ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے خوشخبری ہے روشنی کی۔ اور یہ وہ عظیم سورت ہے جس کا تعلق دجال سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو مسلمان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر دجال سے تمہارا سامنا ہو جائے، ویسے اس کے سامنے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا من سمع عن الدجال فلینأ عنہ، گمراہی کو جھانک کر دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ گمراہی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، گمراہوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا گمراہ دجال، اللہ کے نبی نے کہا من سمع عن الدجال، جس آدمی کو بھی دجال کے بارے میں خبر ہو فَلْيَنْأَ عَنْهُ، اس سے وہ دور ہو جائے، کیونکہ فتنہ بہت خطرناک ہے اس کا۔ لوگ اس کے پاس جائیں گے حالت ایمان میں، لیکن واپس لوٹیں گے کافر ہو کر کے، ایسا فتنہ ہے وہ۔ لیکن آپ نے کہا اگر کسی کی ملاقات ہو جائے دجال سے، آپ نے کہا اس کے سامنے بھی سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے فتنے سے بچا لے گا۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ کی قدرت بتائی گئی ہے، اور ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا ذکر کیا ہے۔ انہی کے نام سے یہ سورۃ الکہف ہے۔ کہف کہتے ہیں پہاڑ میں جو ایک وسیع غار ہوتی ہے، اسے کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ بیان کرتے ہیں جو حق ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ چند نوجوان تھے، 10 سے کم ان کی تعداد تھی، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یہ چند نوجوان تھے، ہم سے پہلے زمانوں کے تھے، اور جس زمانے میں وہ جیتے تھے اس زمانے میں بادشاہ کفر پر تھا، اور اس کی رعایا بھی کفر پر تھی، اور اس کے مددگار، اس کے وزراء سب کفر پر تھے، اور اتنے ظالم تھے وہ کہ اگر انہیں علم ہو جائے کہ کوئی آدمی دین پر ہے، توحید پر ہے، تو اسے وہ چھوڑیں گے نہیں، اس پر ظلم و ستم کریں گے اور اسے مجبور کریں گے کہ اپنا دین و توحید وہ چھوڑ دے۔ انہی زمانوں میں چند نوجوان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس زمانے میں تھے، لیکن انہوں نے اپنی دین کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دین کو بچائیں تو کیسے بچائیں، کہاں جائیں؟ تو سب کچھ چھوڑ کر کے وہ ایک وسیع اور عریض غار میں چلے گئے، پہاڑ میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کے وہ رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ چند نوجوانوں کا جو واقعہ ہے، اہل علم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی قربانی بہت پسند آئی، ایسی اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نوجوان معمولی نوجوان نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا قربانی بہت عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہوئی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ باقی رکھا، اور ہر جمعہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے تذکرے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ہر مومن جمعہ کو پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، اور ان کا تذکرہ زندہ ہوتا ہے۔ چند نوجوان تھے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے لیے اپنی سماج کو، معاشرے کو، مال کو، دولت کو، گھر والوں کو، سب کو چھوڑ دیا اور توحید کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔
کیا پیغام ہے ان کی زندگی کا کہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی توحید ہے، سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے۔ ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے، ہمارے نام سے، ہمارے منصب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہی انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور غار میں چلے گئے، اور غار میں جاتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ ان کے دل کو مضبوط اللہ نے کیا کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اصل بات کیا ہے؟ اگر دل میں ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور ہدایت ہم کو ملتی ہے۔ ہمارا رویہ ہدایت کے ساتھ کیسا ہے وہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ آدمی توحید کو، دین کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ انہوں نے دین کو اہمیت دی، ایمان کو اہمیت دی، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کو ہم نے مضبوط کیا۔ دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید پر آنا آسان کام ہے، اسلام پر آنا آسان کام ہے، یا سنت پر چلنا آسان کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ صبر آزما کام ہے۔ اگر دل مضبوط نہ ہو تو وہ اسے نہیں کر سکتا کوئی، بلکہ لوگ تو دین چھوڑ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، لوگوں کے ڈر سے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے دین نہیں چھوڑا، لوگوں کو ہی چھوڑ دیا اور سارے سماج کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور اللہ نے ان کا ذکر کیا کیسا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وہ غار میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے۔ پورا سماج اللہ کو نہیں مانتا ہے، لیکن یہ چند نوجوان مانتے ہیں، اور اللہ کی محبت ایسے دل میں ہے، کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض۔ یہ جھوٹے معبود کیا ہیں؟ ہمارا تو وہ رب ہے جو زمین آسمان کا رب ہے۔ اور آگے کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، اسے چھوڑ کر ہم کسی کو کبھی نہیں پکاریں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہم کبھی کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اب دیکھیے کتنا مضبوط ان کا ایمان ہے، اور کہتے لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا تو ہم نے بہت غلط راستہ اختیار کیا، اور اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اپنے شرک پر وہ کیوں دلیل پیش نہیں کرتے؟ یعنی اس طرح اللہ کی معرفت ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں ہماری قوم جن کی عبادت کرتی ہے اس عبادت کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کیوں دلیل وہ پیش نہیں کرتے ہیں؟ اور آگے کہتے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر الزام تراشی کرے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے آیا آپ جانتے ہیں؟ وہ غار میں چلے گئے، غار میں جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، جب وہ غار میں گئے ان کا ایسا مضبوط ایمان تھا اللہ پر، اور اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو انہوں نے نہیں چنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایسے آئی 309 سال تک اللہ نے انہیں غار میں سلا دیا۔ 309 سال تک کیسے سلایا ان کو؟ جس زمانے میں وہ آنکھ بند، جس زمانے میں وہ سوتے ہیں، جس زمانے میں وہ آرام کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ زمانہ شرک اور کفر کا زمانہ تھا، ظالموں کا زمانہ تھا۔ اور 309 سال کے بعد جب اللہ انہیں جگاتا ہے، وہ قوم بھی جا چکی، وہ بادشاہ بھی جا چکا، وہ لوگ بھی مر چکے۔ اب سوچیے اس زمانے سے اللہ نے نکال کر ایسے زمانے میں انہیں پہنچا دیا جہاں وہ ظالم بادشاہ بھی چلا گیا اور اس کے رعایا بھی چلی گئی، اس کے ظالم وزیر بھی چلے گئے، ان میں سے کوئی زندہ باقی نہیں رہا، اور وہ لوگ باقی ہیں، ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے یہاں کفر اور ظلم نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس زمانے سے منتقل کر کے اس زمانے تک انہیں پہنچا دیا۔ یہ زمانوں کا سفر ہے، یہ تو ہم زمین کا سفر کرتے ہیں۔ 309 سال تک
ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 309 سال تک وہ سوتے رہے، مرے نہیں تھے، وہ نیند میں تھے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود. اور قرآن کہتا ہے جب کوئی آدمی غار میں جائے اور انہیں دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. مفسرین نے کہا وہ سوئے بھی تھے تو کیسے؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے کروٹ بھی بدل رہا تھا، دائیں بائیں ان کی کروٹ کو بدلا جا رہا تھا تاکہ جسم ان کا نہ گل جائے، زمین اسے نہ کھا لے، اور سورج کی دھوپ ان پر سیدھے نہیں پڑ رہی تھی، دائیں بائیں وہ دھوپ ہو رہی تھی، ان کے اوپر نہیں پڑ رہی تھی. 309 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جگایا. اور جگانے کے بعد کا بھی تذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ جب وہ جاگتے ہیں، جاگنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، قال قائل منہم کم لبستم، کہا کتنے دن تک، کب تک ہم سوئے ہوئے تھے. انہیں اندازہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدیر ہے. 309 سال تک وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ 309 سال ہو چکے. کتنے دن تک، کب تک تم سوئے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. بعض نے کہا ہم ایک دن تک سوئے ہیں یا ایک دن سے کم تک ہم سوئے ہوئے ہیں. تو بعض نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ بہتر جانتا ہے کب تک ہم سوئے ہوئے تھے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہا یہ پیسے لے جاؤ اور شہر میں جا کر کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ. اہل علم نے کہا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، جب وہ جاگے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی تاکہ انہیں معلوم پڑ جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کیا ہے. جب وہ مال لے کر کے گئے، اور کہتا ہے قرآن مجید کہ ان میں سے ایک نے ان سے کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، چھپکے سے جانا، چھپ چھپا کر کے جانا، اور آہستگی سے کھانے کا سامان لے کر کے آنا. کیوں؟ کہتا انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ ہمیں پکڑ لیں گے، یرجموکم، ہمیں پتھروں سے مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر ہمیں واپس ان کے دین کی طرف لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر ہم واپس ان کے دین کی طرف چلے گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آپ سوچیے 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی دل میں ایمان ویسے ہی تازہ ہے جیسے جسم تازہ ہے، ایمان بھی ویسے ہی تازہ ہے. انہیں ڈر کس بات کا ہے کہ وہاں سے لے کے آؤ رزق تو چھپ چھپا کے لاؤ، اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو مار دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر اپنے دین میں واپس لے کر چلے گئے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ نوجوانوں کی توحید کی غیرت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، اور یہی مطلوب ہے مومن سے کہ وہ اللہ کے دین کو سب پر مقدم کرے. سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کا دین ہے، اس سے محبت ہو، اس سے قربانی کا جذبہ ہو، اس سے تعلق ہو. اور افسوس کی بات کیا ہے، ہدایت کا ہی ہمیں علم نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگ لبرل ہوتے جا رہے ہیں. کیسے لبرل ہیں؟ سب صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، کسی کو کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے. جب ہمیں اتنا ہی نہیں پتا ہدایت کیا چیز ہے تو ہدایت پہ استقامت کہاں سے آئے گی؟ ایسی ذہنیت ہے لوگوں کی، انہیں ہدایت میں اور ضلالت میں فرق ہی نہیں معلوم، تو اس پر استقامت کیسے آئے گی؟ انہوں نے پورے سماج کو چھوڑ دیا. جب پتا چلا، ایک دو لوگوں کو نہیں، پورے سماج کو چھوڑ دیا جب پتا چلا یہ شرک اور کفر میں ہے، اور شرک اور کفر میں ہم نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ. یہ ایمان کی غیرت ہے جو بتاتی ہے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑی اہم باتیں اس پہ بیان کی ہیں. ایک بات یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ بڑی عزتوں سے نوازتا ہے. دنیا میں بھی ان کے لیے عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عزت ہے، اور قیامت کے دن ان کی عزت افزائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نوجوانوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.